والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک کا 10 پڑھیں تو 100 پڑھیں تو 1000 رحمتیں۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ صبح و شام چاہے وہ کاروبار پہ ہو، نوکری پہ ہو، سفر میں ہو، گھر میں ہو، مجھ پر رحمتیں برستی رہیں تو درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ لیکن آگے نبی پاک جو فرمان کا اگلا حصہ ہے وہ اور خوبصورت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَمَن صَلَّ عَلَيَّ أَلْفًا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب اعلان کرتے ہیں کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے۔ تو کاندھا کس سے ملاتے ہو؟ جو آپ کے بالکل برابر میں ہوتا ہے نا، ویری نیکسٹ ٹو می، اسی سے کاندھا ٹچ ہوگا نا۔ تو آقا فرماتے جنت میں ایسے ساتھ لے جاؤں گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہو۔ ہم تو غلام گناہ گار، ہمیں تو آقا پیچھے پیچھے لے جائیں تو بھی ان کی بڑی مہربانی ہے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ۔ تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سوچیں ہم سب کی جو لائف ہے نا وہ ایک ہی بارہ میں ملی ہے زندگی، اور ایوریج لائف، اوسط لائف 60-65، ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 70-75 سال، ورنہ 60-65 سال ایوریج لائف ہے۔ اب ان 60-65 سالوں میں 8 گھنٹے تو ہم سونے میں گزار دیتے ہیں، اگر ایوریج 8 گھنٹے نکالیں 24 گھنٹے میں سے تو 20 سال تو یہ نکل گئے، ٹھیک ہے جناب؟ 14-15 سال عقل آنے میں لگے تو وہ بھی نکال دیں، تو بچے تھوڑے سے سال، اب وہ بھی ہوٹلوں پہ بیٹھ کر گپ شپ کر کے فضول کاموں میں موبائل فون پر گھنٹوں نکال دیے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کے جائیں گے؟ وہاں پھر آپ کے پاس نیکیوں کا کتنا خزانہ ہوگا؟ ہمارے بزرگان دین اس زندگی کو کتنی بڑی نعمت سمجھتے تھے اور کس طرح ایک ایک لمحے کو استعمال کرتے تھے، فضول کام نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ سانسیں چلی گئی پھر تھوڑی آنی ہے۔ ساری رات بیٹھے، اب ساری رات بیٹھ کر کیا کیا؟ کبھی اکیلے رات کو گھر دوستوں میں بیٹھ کر گھر آتے پوچھے تو صحیح اپنے آپ سے، یہ رات جو گزری یہ رات میری نیکیوں میں اضافے کا باعث ہوئی یا بیٹھ کر غیبتیں کر کے، کسی کی برائی کر کے، کسی کا مذاق اڑا کر آج رات بھی گناہوں کا ٹوکرا اٹھا کر آیا ہوں؟ اگر اس کی بجائے 4 تسبیح درود پاک کی، 3-4 تسبیح کلمہ پاک کی پڑھ لیں تو نہ جانے جنت میں کتنے درخت لگ جائیں گے۔ ذرا مل کر کہیے نا سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ 30 سیکنڈ نہیں لگے، اپنی جگہ سے آپ اٹھے بھی نہیں ہیں، پسینہ بھی نہیں بہا، کوئی محنت بھی نہیں کی، مگر آپ کو پتہ ہے کیا کما لیا آپ نے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت۔ اب سچ بتاؤ کہ جو ساری رات سارا دن جب موقع ملے وقت ضائع کرتا ہے وہ کتنا محروم ہے۔ اگر آپ ذکر الہی کی عادت ڈال لیں، درود پاک کی عادت ڈال لیں
بہت سارے غم دنیا کے بھی دور ہو جائیں گے، اور جب قیامت کے دن ثواب کے پہاڑ دیکھیں گے نا تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی فضول باتوں سے بچ کر اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول آپ کو پیش کرنے ہیں وہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر جب بھی بات کی جائے، جب بھی اس کا ذکر کیا جائے تو عاشقوں کے دل تڑپ اٹھتے ہیں، شوق بڑھ جاتا ہے، اور وہ کوئی اور جگہ نہیں کہ جب بھی ذکر مکہ ہو، جب بھی ذکر مدینہ ہو تو دل جو ہے اس کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے ان دونوں شہروں میں کشش ہی ایسی رکھی ہے کہ جس نے دیکھا ہے وہ بھی تڑپ رہا ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی مچل رہا ہے، جس نے 100 بار دیکھ لیا ہے اس کی بھی پیاس نہیں بجھتی، بار بار جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو کیا بات ہے کعبہ مشرفہ کی، کیا بات ہے مدینہ منورہ کی۔ آج ہم خاص طور پہ کعبہ مشرفہ کی بات کریں گے۔ دنیا میں، کائنات میں سب سے پہلا جو اللہ کا گھر ہے وہ کعبہ مشرفہ ہے، سب سے افضل جو اللہ کا گھر ہے وہ بھی کعبہ مشرفہ ہے، مکہ پاک میں جو موجود ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا خوبصورت انداز میں کعبے کا ذکر کیا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ فرماتا ہے اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، فرمایا جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس کا انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا بات ہے کعبے کی، خدا کی قسم ہزاروں بار تصویر میں دیکھا ہو مگر جب انسان خود کعبے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اور کعبہ مشرفہ کے سامنے جا کر جو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، کبھی کبھی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی اوقات لگ پتا جاتی ہے، بندہ اتنا چھوٹا سا اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، تھوڑی دیر تک تو یقین ہی نہیں آتا کہ کیا میں واقعی کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑا ہوں جہاں خاص رحمت الہی کا ہر وقت نزول ہو رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، یاد رہے کہ کعبہ مشرفہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جب پہلی نظر میں اس کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میں اس کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دل بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، لا بولو لا کعبہ شریف کی 6 خصوصیات۔ کعبہ شریف اول عبادت گاہ ہے، کعبہ شریف برکت والا ہے، کعبہ شریف تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے، کعبہ شریف میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں، کعبہ شریف مقام امن ہے، کعبہ شریف کا حج کیا جاتا ہے۔ اور کعبہ شریف کی جو پہلی خصوصیت اس آیت میں بیان ہوئی کہ کعبہ شریف دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔
حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اب کعبہ شریف موجود ہے، یہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا، یعنی ابھی زمین نہیں بنی تھی، اس سے پہلے یہ پیس آف دا لینڈ، یہ جو جگہ ہے جہاں کعبہ ہے، یہ زمین کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے بنایا گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابھی زمین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک ٹیلے کی طرح تھا، یہاں 2 فرشتے اللہ پاک کی تسبیح کرتے تھے۔ پھر جب اللہ پاک نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسی ٹیلے سے زمین کو پھیلا دیا، یعنی معلوم یہ ہوا زمین پر پہلا گھر ہونا تو بات کی بات ہے، کعبہ شریف پوری دنیا کی اصل ہے، اور زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اسی سے تمام زمین پھیلائی گئی۔ یعنی یہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں نا، اس کی ابتدا، اس کی سٹارٹ جو ہے یہ کعبہ مشرفہ کے اس پیس آف دا لینڈ، اس زمین کے ٹکڑے سے ہوتی ہے۔ یہ ہے کعبہ مشرفہ کی شان اولیت۔ اب یہ کعبے کی تعمیر کیسے ہوئی، یہ کعبہ بنایا کیسے گیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ علی جان، کعبہ شریف کا طواف کب سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا اور کیسے کیا جاتا تھا؟ امام زین العابدین نے فرمایا، جب اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ یعنی حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت فرشتوں نے یوں ظاہر کیا کہ خلافت کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، بڑی تفصیل ہے اس میں۔ تو اللہ پاک نے ان کو جواب کیا دیا تھا؟ قرآن میں بھی وہ جواب موجود ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد سن کر فرشتوں کو لگا کہ شاید اللہ پاک ہم سے ناراض ہے۔ اب ان فرشتوں نے کیا کیا؟ عرش الہی کی پناہ لی، چہرے اوپر اٹھائے، عاجزی کے ساتھ روئے، 7 سال تک عرش الہی کا طواف کرتے رہے۔ آخر اللہ پاک نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی اور فرمایا کہ عرش کے نیچے ان کے لیے 4 ستونوں والا زبرجد کا ایک گھر بنایا، اور فرشتوں سے فرمایا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ فرشتے اس کا طواف کرنے لگے۔ اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ فرشتوں کا بھی ایک قبلہ ہے 7ویں آسمان پر، کہ جہاں فرشتے طواف کرتے، 7 آسمان سے اوپر عرش الہی کے نیچے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اب کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ بیت المعمور کی سائز کا زمین میں بھی ایک گھر بناؤ۔ اب جب یہ گھر تعبیر ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین کی مخلوق کو حکم دیا کہ جیسے آسمان والے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، تم زمین والے اس گھر کا طواف کرو۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ پہلے انسان تو دنیا میں نہیں آئے، جو یہ جانور اور زمین کی مخلوق تھی نا، یہ کعبہ مشرفہ کا یہ بھی طواف کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں فرشتوں نے کعبے کی عمارت بنائی۔ یہ بالکل بیت المعمور کی عمارت کی سائز کے برابر تھا۔ اس وقت کعبہ شریف کا طواف صرف زمینی فرشتے کرتے تھے، مگر اس کا حج زمین اور آسمان کے فرشتے کیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت آدم آئے نہیں ہیں، انسان اس دنیا میں نہیں ہے، کعبہ بن چکا ہے اور فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں، فرشتے اس کا حج کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ کعبہ مشرفہ اتنی قدیم عمارت ہے اور اتنی مبارک عمارت ہے۔ اچھا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کعبہ مشرفہ چلتا رہا، حضرت آدم نے بھی پھر اس کی تعمیر کی، اس کے بعد لوگ اس کا حج کرنے آتے، طواف کرتے تھے۔ اب کعبہ مشرفہ کے دور میں، یعنی اس پورے ٹینیور میں حضرت نوح علیہ السلام کا دور آ گیا۔ اچھا، اس میں اتنا خطرناک طوفان آیا کہ پوری دنیا ہی گویا اس پہ ڈوب گئی۔ اب طوفان آیا، کعبے کا نام و نشان بظاہر نظر نہیں آتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم کا دور آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر، کیا کمال کی ہستی ہیں! آپ یقین کریں، سارے نبیوں کو ضرور پڑھیں، اور سب سے زیادہ تو ہمیں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، مگر نبی پاک کی سیرت کے بعد سب سے زیادہ جس کی سیرت کو پڑھنے کی حاجت ہے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر، امیزنگ پرسنالٹی۔ آپ کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی عمر 17-18 سال تھی، اور نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا کہ بتوں کو خدا مانو، اپنے رب کا انکار کرو، اللہ کا انکار کرو۔ اور آگ کتنی تھی
کہ आसमान से बातें करती हैं। 17-18 साल के नौजवान का ईमान और यकीन कितना मजबूत हो सकता है। मगर हजरत इब्राहिम कोई आम इंसान न थे, आप चुने हुए थे, आप खलीलुल्लाह थे। आपने कहा आग में डालना है तो डाल दे, मैंने रब का इनकार नहीं करना। कैसा तवक्कुल था, कैसा यकीन था। और जब आपको आग में डाला गया, आज 1 सेकंड 1 मिनट आग में हम अपना हाथ नहीं रख सकते। हजरत इब्राहिम 40 दिन तक उस आग में रहे और जब बाहर निकलते हैं तो आपका बाल भी बीका नहीं होता है, आप बिल्कुल सही सलामत निकलते हैं। क्योंकि वजह यह होती है कि रब ने अपने खलील के लिए उस आग को बाग बना दिया, उस आग को गुलजार बना दिया। अल्लाह अकबर। नौजवानी से ही इम्तिहान जारी हैं, मगर आप क्या कमाल की पर्सनालिटी हैं कि हर इम्तिहान में खड़े रहते हैं। और सुभान अल्लाह, शायर मशरिक ने क्या कमाल की बात की। हमारे सामने भी कभी कभी बड़ी आग आ जाती है, कभी गमों की आग, कभी महंगाई की आग, कभी टेंशन, कभी कोई परेशानी, कभी कोई मुश्किल, मगर हमारा यकीन अल्लाह पर कमजोर हो जाता है। सुनो शायर मशरिक क्या कहते हैं, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा। एक शर्त है, ईमान कौन सा चाहिए? हजरत इब्राहिम जैसा। अल्लाह पर भरोसा ऐसा हो जाए ना, तो देखो आज भी क्या हो सकता है। वो कहते हैं अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी तुम्हारे लिए आग जो है वो गुलजार बन जाएगी, मगर पहले दिल में वो ईमान तो लाओ ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ शादी आपकी होती है, औलाद नहीं होती है, आपको बेटे की बड़ी तमन्ना है, आप दुआ करते हैं और बार बार दुआ करते हैं, या इस्मा इस्मा या ईल, इस्मा या ईल। इस्मा के माने हैं सुन ले, ईल ये इब्रानी जबान का लफ्ज है। ऐ मेरे परवरदिगार सुन ले, ऐ मेरे मौला सुन ले। दुआ करते गए, 99 इयर्स की एज में अल्लाह ने आपको बेटा दिया। जरा सोचो, उस बुढ़ापे में जाकर आपको बेटा मिलता है, बरसों की दुआओं के बाद औलाद मिलती है। किसी के यहां औलाद ना हो, 10 साल बाद 15 साल बाद औलाद जब हो, पूछो माँ बाप से कितना प्यार होता है। उस बच्चे को तो जमीन पे पैर नहीं रखने देते, बड़ी दुआओं से, बड़ी बन्नतों से आया है। हजरत इब्राहिम की इतनी दुआएं हैं और 99 इयर्स की एज में औलाद मिलती है। 1 मिनट के लिए रुक जाओ, दुआ कौन कर रहा है? अल्लाह के खलील हैं। फिर भी दुआ की कबूलियत में लेट हो रहा है, मगर शिकवा नहीं है, कंप्लेन नहीं है। इधर तो 4 दिन दुआ करे तो बोलते मेरी दुआ ही कबूल नहीं हो रही। मजार पे जाके दुआ करके आया, फला बुजुर्ग मदनी काफले में कहते दावत इस्लामी वाले जाओ, काफले में गया, उधर भी दुआ की, मसला हल नहीं हुआ। थोड़े दिनों में रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ना मिले तो अल्लाह से ही नाराज। अरे अल्लाह के बंदो, किधर गया तुम्हारा भरोसा? अल्लाह नहीं दे रहा, उसमें भी कोई बेहतरी होगी ना, यही मेरे लिए अच्छा होगा। है, मेरी माँ मुझे जब कुछ देती थी तो भी मेरे लिए बेहतर था, माँ रोक लेती थी, है, वो भी मेरे लिए बेहतर था। मेरी माँ मेरे लिए अच्छा फैसला करे तो मेरी माँ में, मेरी माँ के दिल में ममता का प्यार डालने वाला रब मेरे लिए कैसा बेहतरीन फैसला फरमाएगा। अल्लाह पर भरोसा तो करो ना। अब बेटा मिल गया है, अब बेटे के लिए हुक्म हुआ कि इस बेटे को और अपनी जोजा को एक बयाबान वादी में छोड़ाओ। काबा नहीं बनाया अभी, मक्का पाक जो 80s में गए हैं, पुराने बुजुर्ग बैठे, उनसे पूछो उस वक्त वहां भी पहाड़, रेगिस्तान, बड़ी बड़ी इमारतें नहीं थी। और मैं तो बात कर रहा हूं 5000 साल पुरानी, जब कोई वहां पर नहीं रहता था। हुक्म क्या हुआ? अपनी जोजा, अपने बेटे को यहां छोड़ के चले जाओ। आपने अपनी जोजा को, अपने बेटे को चंद खजूरें, थोड़ा सा सामान, बीबी हाजरा हैं, हजरत इस्माइल हैं, छोड़ के आप जाने लगे। बीबी हाजरा कहती है, इब्राहिम कहां जा रहे हो, किसके हवाले करके जा रहे हो? आपने जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछती हैं, ए इब्राहिम बताओ तो सही, हमें यहां क्यों छोड़ के जा रहे हो? कोई जवाब नहीं दिया। 3 बार सवाल किया, कोई जवाब नहीं। अब पूछती है, सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, हमें जो यहां आप छोड़कर जा रहे हैं, ये अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं? आप फरमाते हाँ मेरे रब का हुक्म है। क्या माँ है, क्या बीवी है, क्या वालदा है, क्या बच्चा है? कहते हैं अल्लाह के हुक्म पर छोड़ के जा रहे हैं, फिर अल्लाह ही हमारे लिए काफी है। सिर्फ हजरत इब्राहिम का तवक्कुल का लेवल वो नहीं था, ये खानदान ही निराला है, इस खानदान की कुर्बानियां ही निराली हैं। अब माँ है, बेटा है, 2-4 दिन तो खजूरें चल गई, 2-4 दिन तो पानी भी मुक गया। अब ना पानी है, ना खाना है, तपता सहरा है, सिर्फ पहाड़ है और जनाब बयाबान है। अब कैसे बच्चे को पाला जाए? माँ जिसको बड़ी दुआओं से बच्चा मिला है, जब वो बच्चा रोता होगा तो माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी? अब ये माँ एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ दौड़ती है और पानी ढूंढ
ڈھونڈتی ہیں, پانی نہیں ملتا. پھر اس پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ آتی ہیں, پانی نہیں ملتا. اب اللہ کا کرم دیکھو, اللہ کی عطا دیکھو. وہ چھوٹا بچہ جو ہے, جو بالکل کعبہ شریف کی موجودہ عمارت کے قریب, اس وقت عمارت نہیں تھی, وہ بچہ پیر رگڑتا ہے, روتا ہے. جب بھی بچہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ پیر رگڑتا ہے, پیاس لگی ہے, وہ اس پیر کی رگڑ سے اللہ کریم ایک چشمہ جاری کرتا ہے, ایک ایسا پانی جاری کرتا ہے. آج 5000 سال ہو گئے ہیں, دنیا میں کئی بورنگز ہوئی ہیں, دنیا میں کئی کنویں کھدے ہیں, کھدتے ہیں, پانی نکلتا ہے. 15 20 25 سال میں کنواں بند, بورنگ 2-5 سال میں بند. ارے بورنگ کا پانی ہم ایک گھر والے استعمال کرتے ہیں, وہ کیسا چشمہ ہے. دنیا کے کروڑوں لوگ پانی لے کے جا رہے ہیں, وہ چشمہ پھر بھی جاری ہے. وہ کون سا چشمہ ہے؟ وہ زمزم کا پانی ہے. اچھا, یہ لفظ زمزم, یہ بھی بڑی اس کے پیچھے لاجک ہے. اس کا نام کیسے پڑ گیا؟ بی بی ہاجرہ جب آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ پانی جاری ہو گیا ہے. آپ خوش ہوئیں, اب پانی آگے بڑھنے لگا. آپ نے کہا زمزم, اس کے معنی ہے رک جا, رک رک. اب یہ ان کی زبان سے نکلنا تھا. اس کنویں کا نام, اس چشمے کا نام ہی زمزم پڑ گیا. اللہ اکبر. اور اب کیا ہوا؟ چونکہ پانی آ گیا. دنیا میں ایک بات تھوڑا سا بچوں کے لیے, جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جغرافی کو سمجھتے ہیں, ذرا اس بات کو بھی سمجھو. کبھی دنیا کے نقشے کو دیکھنا, آپ کو دنیا میں وہی آبادی نظر آئے گی جہاں پر پانی ہوگا. پانی ہے تو زندگی ہے. آپ کو کئی صحرا خالی ملیں گے. بلوچستان کا نقشہ دیکھو, پورا بلوچستان خالی, کیوں؟ پانی نہیں ہے. جہاں پانی ہوگا وہ آپ کو لوگ نظر آ جائیں گے. پوری دنیا کا نقشہ دیکھیں آپ, اور یہ لاجک ہے. اب پانی ہوا تو قافلے گزرے. پانی نظر آیا, قافلے والوں نے کہا ادھر ہی پڑاؤ ڈال دو, پانی بھی ہے. بی بی ہاجرہ سے پوچھا, آپ نے اجازت دے دی, اور اب ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہو گیا, کچھ لوگ آباد ہو گئے, آبادی بڑھنے لگی. حضرت ابراہیم واپس آتے ہیں. اب حضرت ابراہیم کو حکم دیا جاتا ہے کعبے کی تعمیر کی جائے. آپ نے فرمایا, یا اللہ مجھے تو نہیں پتا کہ کعبے کی دیواروں کی ڈائمنشن کیا ہے. آج کوئی 200 گز کا 500 گز کا پلاٹ لیتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ ایک سائٹ پلان ملتا ہے کہ بھائی آپ کے پلاٹ کی سائز یہ ہے, فرنٹ اتنا ہے, سائڈیں اتنی ہیں, اس سے آگے پیچھے مت ہونا ورنہ برابر والا کلیم کر دے گا. ایسا ہی ہے نا. اب یہ کعبے کا پلاٹ بنانا تھا, کعبے کی تعمیر کرنی تھی, سائٹ پلان تو تھا نہیں. حکم یہ ملا کہ اے ابراہیم اسی بنیاد پر کعبہ بناؤ جہاں حضرت آدم نے بنایا تھا, اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا, اور بالکل بیت المعمور کی سیدھ میں بنانا ہے. 1 انچ کم نہیں, 1 انچ زیادہ نہیں, مگر there is no site plan. بنے گا کیسے؟ اللہ اکبر. میرے رب کی قدرت نے کیا انتظام کیا, ایک بادل بھیجا. وہ بادل آتا ہے, حضرت ابراہیم اس بادل کے ساتھ چلتے ہیں, وہ بادل جا کر ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے. اب ارشاد ہوتا ہے, اے ابراہیم اس بادل کے سائے کے تحت جو باؤنڈری بن رہی ہے یہی کعبے کی سائز ہے, یہاں کعبے کی تعمیر شروع کر دو. اب حضرت اسماعیل سے آپ نے کہا, تھوڑے بڑے ہو گئے تھے حضرت اسماعیل, اب آپ بڑے ہو گئے نا, پہلے تو چھوڑ کر گئے تھے, اب تھوڑے بڑے ہو گئے. آپ نے کہا پتھر اٹھا کے لاؤ. اب وہ پتھر اٹھا کے لاتے, آپ جو ہے پتھر لگاتے جاتے. اب پتھر اتنے ہو گئے کہ آپ کی سائز سے اونچے ہونے لگے, تو اب دوبارہ پتھر اٹھانے. اچھا پتھر کہاں سے لاتے تھے؟ جبل ابو قبیس سے, جس پہاڑ کا میں نے آپ کو ذکر کیا. تو وہاں حضرت جبریل آ گئے اور انہوں نے حضرت اسماعیل کو کہا کہ یہ 2 پتھر لے جاؤ, اپنے بابا جان کو دے دو. اب وہ 2 پتھر کون سے تھے؟ وہ 2 پتھر مقام ابراہیم کا پتھر اور حجر اسود کا پتھر, اور یہ جنتی پتھر ہیں. یاد رکھنا, جو مکے گیا ہے مقام ابراہیم کو دیکھا ہے یا حجر اسود کو دیکھا ہے, گویا اس نے جنت کا نظارہ کیا ہے, جنت کے پتھر کو دیکھا ہے. انشاءاللہ اللہ نے یہ بھی دکھایا ہے, اللہ جنت بھی دکھائے گا انشاءاللہ. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, اے حجر اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, اب حضرت ابراہیم نے ایک پتھر رکھا مقام ابراہیم, اور اس کے اوپر کھڑے ہو گئے کیونکہ دیواریں اونچی ہو گئی تھی. اب اللہ کی شان دیکھیں, ابھی یہ مسجد ہے ماشاءاللہ, گراؤنڈ +2-3 بنی ہوئی ہے. جب تک زمین پر دیواریں تھیں مزدوروں نے لگا لی ہوں گی, جب اوپر دیواریں ہوئی تو کوئی لفٹ لے کر گئی ہوگی نا, لفٹر چاہیے ہوتا ہے, لفٹ چاہیے ہوتی ہے, کرین چاہیے ہوتی ہے. اللہ کی شان دیکھیں, کعبے کی دیوار اونچی ہوتی گئی, مقام ابراہیم بھی اونچا ہوتا چلا گیا.
اس پتھر نے لفٹ کا کام کرنا شروع کیا. جب دیوار نیچے والی بنانی ہوتی وہ نیچے آ جاتا, جب اونچی بنانی ہوتی وہ اونچا ہو جاتا. کعبے کی تو تعمیر ہو گئی, مگر اس پتھر نے ایک تبرک کیا لے لیا کہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اپنے اوپر سمو لیے. واقعی یہ کمال ہے. آپ کو پتہ ہے مقام ابراہیم کا جو یہ معجزہ ہے نا حضرت ابراہیم کا, اس کو کتنے ٹائم ہو گیا؟ اس کو کم و بیش 5000 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب 5000. اچھا یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے, ایک بہت خوبصورت سا باکس بنا ہوا ہے مقام ابراہیم کے اوپر, یہ 200-400 سال پہلے بنا ہے, پہلے نہیں تھا. یعنی یہ ہزاروں سال کھلے آسمان تلے رہا ہے. یعنی 5000 بارشیں ہوئی ہوں گی, 5000 طوفان, 5000 سردیاں, 5000 گرمیاں گزری ہیں. عمارتیں ختم ہو جاتی ہیں, نام و نشان 200-400-500 سال میں کھنڈر بن جاتے ہیں. مگر سبحان اللہ, اللہ نے کیسا محفوظ رکھا ہے کہ آج 5000 سال بعد بھی پاکستان سے جانے والا حاجی بھی اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان بلکہ انگلیوں کے نشان بھی دیکھ سکتا ہے. محفوظ رکھا. جس پر نبی کے قدموں کو سجایا, جس پر نبی کے قدموں کو سجایا, اپنے نشان کے گھر بتایا, محفوظ رکھا اپنے وہ پتھر, محفوظ رکھا اپنے وہ پتھر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مقام ابراہیم کی شان تو بیان ہو رہی ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. رب قرآن میں فرماتا ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کے لیے جگہ بناؤ, اپنے سجدوں کے لیے جگہ بناؤ. اللہ اکبر. اس کے قریب نماز پڑھیں تو افضل ہے. علماء نے بڑے عشق والی بات لکھی ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدم لگ جائیں وہ مبارک ہے, تو جس جگہ ابراہیم کے آقا جلوہ فرما ہو, ابراہیم کے بھی مولا ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہو, وہ قبر منور اور وہ خاص جگہ جو نبی پاک کے جسم اطہر سے لگ رہی ہے, اس کا مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہو. مدینہ اس لیے غدار, جانو دل سے پیارا, مدینہ اس لیے غدار, جانو دل سے پیارا, رہتے ہیں میرے آقا, رہتے ہیں میرے آقا, میرے سرور مدینے. کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی. اب حضرت ابراہیم کو آرڈر دیا گیا, حکم دیا گیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. اب مکے میں تو لوگ بہت تھوڑے رہتے تھے اور حکم یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو بلاؤ. ہم محتاج ہیں اسپیکر کے, سیٹلائٹ کے. آؤ میں بتاتا ہوں 5000 سال پہلے کیسا روحانی سیٹلائٹ کا انتظام اللہ کریم نے کیا. حضرت ابراہیم نے کہا مولا میری آواز لوگ کیسے سنیں گے؟ ارشاد ہوا اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے, ہمارا کام اسے پہنچانا ہے. حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے, اسی پہاڑ پہ, ویری ہسٹوریکل ماؤنٹین, کمال کا پہاڑ ہے, بڑے واقعات ہیں جبل ابو قبیس کے اوپر. اب حضرت ابراہیم پھر اس پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہاں جا کر آپ نے لوگوں کو اللہ کے گھر کے لیے بلایا, حج کی دعوت دی. اب سنیے اللہ کریم نے اس آواز کو کیسے پہنچایا. دنیا میں جتنے لوگ تھے اس وقت, پوری دنیا میں سب نے حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا. صرف لوگوں نے نہیں سنا, ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا, باپ کی پشت میں اولاد نے سنا, بلکہ سنو عالم ارواح میں جو روحیں تھیں ان روحوں نے بھی اس آواز کو سنا. اور پھر اس وقت انہوں نے جواب دیا, روحوں نے, بچوں نے, موجود انسانوں نے لبیک کہا. علماء کہتے ہیں, روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم کی اس صدا پر جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار حج کرے گا, جس نے 2 بار لبیک کہا تو 2 بار حج کرے گا, جس نے جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا.
اے حج کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اور اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہزاروں سال پہلے ہماری روح کو اللہ نے یہ سعادت دی کہ حضرت ابراہیم کی اس پکار پر لبیک کہا۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے کعبہ مشرفہ۔ مگر کعبے کے ساتھ کعبے کی عزت میں مزید اضافہ کیسے ہوا؟ اللہ اکبر۔ یاد رہے مسلمان جب مکے میں تھے، نبی پاک جب مکے میں تھے تو کعبے کی طرف ہی رک کر کے مسلمانوں کا قبلہ تھا، نمازیں ادا ہوتی تھی۔ مگر جب مسلمان مدینہ منورہ آئے، ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے، تو اب کیا ہوا؟ اب کعبے کی تبدیلی کا حکم ہوا۔ یہ بڑا پیارا واقعہ ہے، بڑا عشق والا واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ مسلمان ہجرت کر کے جب مدینہ آ گئے اور بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز کا حکم دیا گیا، تو یہودی جو تھے وہ مدینے کے، وہ مسلمانوں پر طنز کرتے تھے۔ وہ کہتے کہ تمہارے نبی دین تو نیا لائے ہیں، مگر کعبہ تو ہمارا ہی ہے ان کا، تم بھی بیت المقدس کی طرف رک کرتے ہو، وہی ہمارا بھی قبلہ ہے۔ مسلمانوں پر طنز کرتے تھے۔ اب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آقا علیہ السلام کے قلب اقدس پر تھوڑا سا رنج گزرا۔ اللہ اکبر۔ قلب مصطفیٰ پر رنج گزرے، ملال گزرے، یہ رب کو کب گوارا ہے۔ اچھا، اللہ کے حبیب چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہی کر دیا جائے، مگر اللہ کی رضا تھی، اللہ کا حکم تھا، تو نمازیں پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف۔ اب ایک دن ایسا آیا مدینہ منورہ میں، 17 مہینے ہو چکے تھے، نبی پاک ظہر کی نماز سے پہلے بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، بار بار چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ آئے ہائے ہیں سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی جو میں آیت سنانے جا رہا ہوں نا، اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو کس پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، یعنی اس ادا کو بھی رب نے بیان کر دیا کہ اے محبوب تمہارا جی یہ چاہ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں نعت کیوں پڑھتے ہو؟ آؤ دیکھو قرآن میں رب نے کیسے محبوب کی نعت بیان فرمائی ہے۔ دسا کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، دسا کی میں مصطفیٰ دی سونی شان، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سارا پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سارا سن سن دی میں آؤ قرآن سے نعت سنو نا۔ اے محبوب ہم بار بار دیکھ رہے ہیں تمہارا آسمان کی طرف سر اٹھانا ہے۔ اب آگے جملہ سنو، قرآن کا لفظ سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ فرماتا ہے تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ علماء نے کمال کی بات لکھی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے محبوب اس قبلے کی طرف رخ کر لو جس پہ رب کا حکم ہے، نہیں نہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب جہاں تمہاری خوشی ہے وہی تمہارا قبلہ کر دیا جائے گا۔ محبوب کا جی چاہ رہا ہے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ظہر کی امامت شروع کر دی، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھا دی ہیں، اور اب دوران نماز وحی آتی ہے۔ دوران نماز حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فولی وجہک شطر المسجد الحرام، فرمایا کہ اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اب نبی پاک بیت المقدس کی طرف امامت کر رہے ہیں، ذرا سمجھیے گا بات کو۔ مثال کے طور پہ اگر میں امامت کر رہا ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں اور میرا قبلہ، میرا رخ یوں ہے، اب نماز کے دوران رائٹ تھوڑا سا یوں ٹرن کرنا اتنا مشکل نہیں، تھوڑا سا لیفٹ ٹرن کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے، صفوں والے بھی پیچھے سیٹ ہو جائیں گے۔ مگر بیت المقدس اور جو کعبے کی ڈائریکشن مدینہ منورہ میں تھی نا، وہ ایسے نہیں تھا کہ تھوڑا رائٹ یہ تھوڑا لیفٹ ہونا تھا۔ اگر بیت المقدس اس طرف ہے تو کعبہ اس طرف ہے، 180 ڈگری کا راؤنڈ اباؤٹ تھا، ٹرن اباؤٹ تھا۔ اب نبی پاک نے 2 رکعتیں فرما لی ہیں، نماز ادا ہو گئی ہے، کوئی اعلان نہیں ہو رہا، نماز کو روک کر کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، نبی پاک کو حکم آتا ہے، اللہ کے حبیب اپنا رخ بدل دیتے ہیں۔
मगर कमाल तो सहाबा का था ना। असल मकसूद क्या है? दिखाना मकसूद ये था कि ज़ोहर की नमाज से पहले ऐलान हो जाता कि सुनो मेरे सहाबा, वही नाजिल हो गई है, आज से मुबारक हो, काबा हमारा किबला होगा, सब रुख उधर कर लो। सारे सहाबा कर लेते, मगर कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई ऐलान नहीं है। 2 रकतें अदा हो गई हैं, दौराने नमाज ये हुक्म आता है, मेरे आका ने रुख तब्दील किया। किसी सहाबी ने सवाल नहीं किया कि हुजूर क्या कर रहे हैं, सब ने अपना रुख तब्दील कर लिया। ये पैगाम है सारी दुनिया को कि इताअत करनी है तो कैसे करनी है, फरमा बरदारी करनी है तो कैसे करनी है, रसूल पाक के हुक्म को मानना है तो कैसे मानना है। हर हुक्म में लॉजिक तलाश करने वाले, हर हुक्म में वजह पूछने वाले कि जनाब इस्लाम में ये हुक्म क्यों है, ये सुन्नत क्यों है, जनाब ये उसूल क्यों है, अरे हमारी औकात क्या है। जब रसूलुल्लाह ने फरमा दिया तो हमारा काम लब्बैक कहना है। वो पंजाबी लोग बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं असी सोचण वाले नहीं, असी मनण वाले हैं। हाँ, तो मानने वाले बनो और सहाबा के इस अमल से सीखो कि सब सहाबा ने अपना रुख तब्दील किया और नमाज अदा होती है। कैसी निराली नमाज है, 2 रकतें बैतुल मुकद्दस की तरफ, 2 रकतें काबे की तरफ, और उस दिन से आज तक मुसलमानों का किबला जो है वो काबा हो गया। एक और बड़ी इश्क वाली बात उलमा कहते हैं, फरमाते हैं जब नबी पाक बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते रहे 17 महीने, उन दिनों में कोई काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़े उसकी नमाज नहीं होगी। ऐसा ही है। और अब नबी पाक ने काबे की तरफ रुख कर लिया, अब कोई बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़े उसकी नमाज नहीं होगी। तो पता क्या चला कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है। अरे जिधर अल्लाह के हबीब की रिजा है उसके पीछे चल पड़ो, क्योंकि वही रब की रिजा है। और सैयदी आला हजरत यही बात तो इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की रिजा चाहते हैं 2 आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की बात तो सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप कहती हैं माँ उरा रब्बका इल्ला युसारिउ फी हवाका, कहती या रसूल अल्लाह मैं आपके रब को देखती हूँ कि वो हुजूर की ख्वाहिश पूरी करने में बड़ी जल्दी फरमाता है। हुजूर आपके दिल में बात आती है, आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। सुनो, ऐसा नहीं कि ये एक बार ही हुआ कि जब नबी पाक के दिल ने चाहा तो काबा किबला कर दिया गया, बल्कि सरकार ही की खुशी के लिए, मेरे आका की दिल की रिजा के लिए हम पर जो 50 नमाजें फर्ज थी वो 5 कर दी गई। आप ही की खुशी के लिए बदर और हुनैन के उस गज़वे में फरिश्ते मुसलमानों की मदद को उतरे। मेरे आका की खुशी के लिए आपको मेराज की सैर करवाई गई। आपकी खुशी के लिए उम्मतियों के गुनाह मुआफ होंगे। आपकी खुशी के लिए आपको हौज़े कौसर अता किया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी के लिए हम उम्मतियों के नेकियों के पलड़े भारी होंगे इंशाअल्लाह। नबी पाक की खुशी की वजह से हम पुल सिरात से आसानी से गुजरेंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं ना कि हम क्यों कैसे गुजरेंगे। यकीनन पुल सिरात बड़ा मुश्किल पुल है, लोग कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे, मगर आला हजरत का नबी पाक पे यकीन देखो, नबी पाक से मोहब्बत देखो। कहते रजा डरते हुए नहीं, रजा घबराते हुए नहीं, रजा लरसते हुए नहीं, अरे पुल सिरात से गुजरेंगे मगर वजद करते हुए गुजरेंगे। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। क्यों वजद क्यों करें कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। सरकार अलैहिस्सलाम उसी पुल के किनारे हमारे लिए दुआएं कर रहे होंगे। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काबे की इज्जत में जिस हस्ती ने इजाफा किया वो हमारे आका अलैहिस्सलाम हैं, क्योंकि यही वो काबा था जिसमें 360 बुत थे। माअल्लाह तालियां बजाकर तवाफ होता था। नबी पाक तशरीफ लाए, अपने हाथों से उन बुतों को बाहर निकाला और मेरे आका ने हजरत बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाया और वहाँ उन्होंने अजान दी और उसके बाद मुसलमानों को उरूज नसीब हुआ। अल्लाह करीम काबे की रौनकों में और इजाफा फरमाए और हमें भी बार बार काबाए मुशर्रफा की हाजिरी नसीब फरमाए, हज बैतुल्ला नसीब फरमाए और तवाफ काबा करके हज करके फिर रोते हुए तड़पते हुए मदीना मुनव्वरा की हाजिरी भी नसीब फरमाए। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस पुरफितन दौर में ये दावत इस्लामी का माहौल है जो हमें लंदन और पेरिस के ख्वाब नहीं, हमें दुनिया के नज़ारों और
बेहूदगी की महफिलों की रानाइयों से निकाल कर हमें मक्के मदीने की याद में रुलाने वाला काम करता है, हमारे दिलों में इश्क रसूल को इजाफा करता है। और वाकई सच्ची बात भी यह है कि सारी दुनिया देखी, मक्का पाक और मदीने जैसी जगह और कोई नहीं। वहाँ खास रहमत इलाही है, वहाँ खास सुकून कल्ब है। बार बार दुआ करते रहा करें कि अल्लाह उस दर की हाज़िरी अता फरमाए और हमें अल्लाह करीम नबी पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहिए और इस माहौल की बरकतें ये रहेंगी कि आप मक्के मदीने की यादों में रहेंगे, इश्क़ रसूल में रहेंगे, दुनिया की गंदी लज्जतों से दूर रहेंगे। और दूसरी बात, नमाजों की पाबंदी करनी है। आमीन बिजाहिन नबी।